بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب زدنی علما ربنا زدنا علما نافعا۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہر دن ہمارے دن کا جو آغاز ہو وہ صبح کی نماز سے اور تلاوت کلام اللہ شریف اور سورہ یاسین شریف، اور جس نے قرآن نہ پڑھا ہو وہ سیکھنے کی کوشش کرے، اور جس کو ابھی زیادہ پڑھنا نہیں آتا کم از کم سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد جو صورت ہے، یہ تو ہر ایک کو تقریباً یاد ہی ہوتی ہے، یہ کم از کم اس کی تلاوت کر لیا کرے، جتنا ہو سکے 10 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، 50 بار پڑھے، جب تک اور قرآن مجید سیکھے گا پڑھے گا جب تک اسی کا ورد رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا اور حدیث کو صحابہ کے بغیر سمجھنا یہ ناممکن سی بات ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ براہ راست ہم حدیث کو سمجھ رہے ہیں، ہمیں صحابہ کی ضرورت نہیں، فلاں صحابی نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، وہ کیا، یہ کیا، ان پر کیچڑ اچھالتا ہے اور ان پر نقد کرتا ہے اور بزرگان دین اور محدثین کو نہیں مانتا، تو وہ شخص گمراہ ہے، اور اس کا ماننا اور اس کو فالو کرنا اور اس کو اپنا استاد بنانا اپنے اوپر اور اپنے سامنے گمراہی کے راستے کو آسان کرنا ہے اور گمراہی کے دروازے کو کھولنا ہے۔ تو حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جتنے محدثین علماء اعظام ہم تک جن کا سلسلہ پہنچتا ہے اور ہمارا سلسلہ جن تک پہنچتا ہے، ان سب کی دل سے قدر کی جائے، ان پر اعتماد رکھا جائے اور ان کو مانا جائے۔ تو اسی سلسلے میں بنیادی طور پر جہاں قرآن ہمیں پڑھنا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حدیث پاک بھی پڑھائیں اور اس کی بھی تعلیم دیں، اور چھوٹے بچوں کو یاد کرانے کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، چھوٹے بچے یعنی چھوٹے بچوں سے مراد میری ہے جو تقریباً 10 سال کی عمر سے تقریباً 20-25 سال کے ہوں، اور اس سے آگے بھی کوئی پڑھے تو نور علی نور، کیونکہ حدیث کے پڑھنے پر اللہ اور اس کو یاد رکھنے اور اس کی نشر و اشاعت اور اس کو پھیلانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تر و تازہ رہنے کی اور خوش رہنے کی دعائیں دی۔ ہر شخص چاہتا ہے میری زندگی جو ہے وہ اچھی ہو، وہ خوشحال ہو اور وہ پیسفل ہو، تو اس کے لیے سب سے پاورفل جو دعا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور اس کا سبب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحیح طور پر یاد رکھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا ہے۔ تو آج الف تو ہم نے حروف تہجی کی ترتیب سے لکھا ہے، تو الف سے جو حدیث شروع ہوتی ہے تاکہ آپ کے لیے یاد رکھنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا آسان ہو، اور جب آپ یاد کر لیں تو پھر کبھی بھولے نہ۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے، اللہ مدد فرمائیں اور توفیق نصیب فرمائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الف سے یاد کی جانے والی اور لکھی جانے والی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، الصحیح البخاری کی حدیث ہے یہ، اور اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی بدلہ ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ تو کشمیری میں اگر آپ جس زبان کو آپ پسند کرتے ہیں، جو زبان آپ کے لیے آسان ہے، جس میں ترجمہ یاد رکھنا، وہ آپ چوز کر لیجئے، اس کو آپ منتخب کر لیجئے، اس کا انتخاب کر کے اسی میں ترجمہ یاد کر لیجئے۔ اور جتنی زبانیں ہم نے 4 زبانیں یہاں لکھی ہیں، اگر ان میں آپ سب میں ترجمہ یاد کر لیں تو وہ بہت ہی نور علی نور ہے اور زیادہ ثواب کا اور اجر کا باعث اور ذریعہ ہے۔ تو پہاڑی میں اس کا ترجمہ ہے عملاں دی بنیاد نیتاں تے ہر ایک کو وہی بدلہ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کیتی دی ہوئے، یا جس کی اس نے نیت کیتی دی ہوسی، یعنی کسی نے کوئی عمل کیتا کہ اللہ راضی مرتا ہے، راضی ہو گیا، خوش ہو گیا مرتا ہے، تو وہ عمل وہ نیکی اس کی واقعی اللہ کو راضی کرنا دا ایک ذریعہ ایک بن گئی سی، ایک زیرمہ ایک بن گئی سی۔ اور گوجری میں ہم نے لکھی تو نہیں ہے یہاں، لیکن گوجری بھی چونکہ ہمارے ریاست کشمیر میں گوجری بولنے والے حضرات بھی ہیں، اور ان کی آسانی کے لیے بھی ہم یہ ترجمہ کر دیتے ہیں۔ عملاں کی بنیاد نیتاں پہ رہے، ہر ایک نہ وہی ملے گو جس چیز کی اس نے نیت کی ہوگی، یعنی کہ کائی بھی نیکی کرن تو اللہ نہ راضی کرن واسطے کرن، یہ اس حدیث پاک کو مطلب ہے۔
تو بہت سارے حضرات کثیر تعداد ان کی بھی ہے جو انگلش بولتے ہیں اور انگلش کو لائک کرتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کی آسانی کے لیے انگلش ترجمہ پیش کر دیتے ہیں۔ کتاب حاصل کرنی ہو تو ہم سے رابطہ کر لیں۔ کتاب پر شاید ہمارا نمبر دیا ہوا ہے، نہیں اس پر نہیں دیا ہے، تو سن لیں نمبر 6005741413، اور انگلش میں اس کا ترجمہ سن لیں۔ Attention determines is worth a person's deeds and he will attain with he intended۔ تو یہ ترجمہ اس کا انگلش میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور ہمارے پروگرام میں اور حدیث کے سنہری سلسلہ میں آپ ضرور ہمارا تعاون بھی دیں گے، اور خود بھی یاد رکھیں گے، عمل کی بھی کوشش کریں گے، اور دوسروں تک پہنچائیں گے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، توفیق نصیب فرمائے، خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔